الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم. قرآن کریم کی جس سورت کی آیت میں نے آپ حضرات کے روبرو پیش کی، یہ سورت الحجرات ہے. اس سورت کا نام الحجرات ہے کیونکہ اسی سورت کی ایک آیت نمبر 4 میں حجرات کا لفظ آیا ہے. اسی لفظ سے اس سورت کا نام حجرات رکھا ہے. حجرات یہ جمع ہے، بہو وچن ہے. اس کا واحد ایک وچن آتا ہے حجرتن. حجرتن کا معنی ہے کمرہ، روم، جہاں چہار دیواری اور چھت ہو، انسان کے سونے کے لیے وہ جگہ جہاں دوسروں کی طرف سے کوئی خلل واقع نہ ہو، کوئی دوسرا اس جگہ میں نہ آ سکے، بند کمرہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں حجرتن، اور اسی کی جمع اور بہو وچن ہے حجرات. چونکہ اس سورت کی ایک آیت میں ایک ادب سکھایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے میں تشریف فرما ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی کام کے لیے باہر سے آواز نہ دیں، حضور کو باہر نہ بلائیں، بلکہ باہر کھڑے رہ کر انتظار کریں جب حضور باہر تشریف لائیں پھر اپنی بات پیش کریں. تو ایک ادب اگلی آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے جہاں ازواج مطہرات کے کمرے اور حجروں کا تذکرہ ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام حجرات رکھا گیا. اس سورت کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت 49ویں نمبر پر ہے، یعنی 50 میں ایک کم، اور نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 106 ہے. کل بتایا تھا ترتیب نزولی الگ ہے اور موجودہ ترتیب الگ ہے. قرآن کریم کے نازل ہونے کی جو ترتیب ہے اس لحاظ سے یہ سورت 106 نمبر پر سورہ مجادلہ کے بعد اور سورہ تحریم سے پہلے نازل ہوئی. اس سورت میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. سورت کا ایک خلاصہ ہم پہلے جان لیں. یہ سورت جو ہے معاشرے کے تعلق سے اہم ترین آداب اور اخلاق سکھلاتی ہے. اس سورت کی ابتدائی 5 آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آداب اور اخلاق اور آپ کی شان بیان کی گئی ہے. پھر اگلی اس کے بعد کی آیتوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام کو بیان کیا ہے. اس کے بعد 3 آیتوں میں عام مسلمانوں کے درمیان اخوت، بھائی چارہ اور محبت کے تعلق سے عام مسلمانوں کے درمیان صلح کے متعلق آیتیں بیان کی. اس کے بعد ایک آیت میں ساری انسانیت کے اعتبار سے، پوری انسانیت کے اعتبار سے جو فریضہ اور جو آداب ہونے چاہیے اس کو بیان کیا. اس کے بعد تقریباً 4 یا 5 آیتوں میں ایمان اور اسلام کے متعلق چند اہم اور ضروری ہدایات بیان کیے گئے. غور کرنے کا مقام ہے یہ سورت صرف 18 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہاں آداب بیان کرنا جب شروع کیا تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو بیان کیا. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے پوری مخلوقات میں، تمام مخلوقات میں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر کسی کا کوئی درجہ ہے تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر جس کا درجہ ہے اس کے ادب کو پہلے بیان کیا، پھر صحابہ کے درجے، پھر عام مسلمانوں کے بارے میں،
پھر عام انسانیت کے بارے میں، صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری انسانیت کو. یوں اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عام انسانوں تک تمام کے اخلاق اور آداب اس مختصر سی صورت کے اندر بیان کر دیا. یہ ہے دریا بکوزہ، گویا ایک وسیع اور عریض سمندر کو اخلاق و آداب کا ایک بڑا دریا تھا، اس کو ایک کوزے کے اندر، ایک لوٹے کے اندر جمع کر دیا. یہ قرآن کی شان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. مختصر الفاظ میں لمبے لمبے مضامین کو بیان کر دیا جاتا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سورت کی پہلی آیت میں کیا بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. دیکھیے ہم قرآن کی صرف تلاوت کے لیے یہاں ابھی نہیں بیٹھے، ہم صرف تراویح کے طور پر قرآن کو پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے. اور قرآن کے ایک ایک لفظ کے پیچھے ہم غور کریں گے کہ یہ کس لفظ سے قرآن ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے اور کس کو خطاب کیا جا رہا ہے. عام طور پر ہم قرآن کی تلاوت صرف سرسری کر جاتے، عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے. اور بہت سارے وہ ہیں جو عربی جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود تلاوت کرتے وقت وہ نظر نہیں ہوتی، صرف الفاظ پڑھتے جا رہے ہیں. ہمیں غور کرنا ہے، یہ کلام کسی انسان کا نہیں، یہ کلام کسی مخلوق کا نہیں، بلکہ یہ کلام خالق و مالک کا. یہاں الفاظ کا انتخاب اور کلمات کی چوائس بھی بڑے معنی رکھتی ہے. ہماری زبان میں ہمارے دل میں جو خیال آیا اس خیال کو بیان کرنے کے لیے جو ذہن میں لفظ آیا ہم بول دیتے، اس کے آخری معنی اور اس کا انجام کیا وہ خود ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا. لیکن یہ قرآن ہے، یہاں الفاظ کا انتخاب بھی بڑی حکمتوں پر مبنی ہوا کرتا ہے. جب ہم پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، تو خود ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اس وقت میرا رب براہ راست مجھے کہہ رہا، اس لیے کہ میں ایمان والا ہوں، میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے. عام طور پر ہم کہا جاتا ہے، بیان میں بھی کہا اے ایمان والو، تو ہم صرف سن لیتے ہیں ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے. نہیں، مجھے کہا جا رہا، اور اس وقت گویا میرا پروردگار براہ راست مجھے خطاب کر رہا ہے، اے ایمان والو مجھے کہہ رہا ہے. اب جو آگے بات بیان کی جا رہی ہے وہ صرف مجھے کہی جا رہی ہے، اس لیے اس بات پر مجھے عمل کرنا ہے. کیا کہا گیا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے جس منظر میں، جس واقعے کے تحت کوئی آیت نازل ہوئی. کبھی ایسا ہوا کبھی کسی صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا، اس کے جواب میں کوئی آیتیں نازل ہوئی. کبھی کوئی واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے جواب میں آیتیں نازل ہوئی، تو وہ واقعہ اور اس سوال کو کہتے شان نزول. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو تمیم کا ایک وفد، ایک جماعت آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آیا کرتے تھے مسائل کا حل پیش معلوم کرنے کے لیے اور مختلف ضروریات کی بنیاد پر. بنو تمیم ایک قبیلے کا نام ہے. ان لوگوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے قبیلے کا سردار پٹیل کون ہو. اس زمانے میں بطور خاص قبائل کا رواج تھا. حکومتی سطح پر بطور خاص عرب میں حکومتی سطح پر کوئی حاکم نہیں تھا. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لانے کے بعد امن و امان ہوا، لوگوں میں بھائی چارگی پیدا ہوئی، پھر اسلامی حکومت قائم ہوئی. ورنہ وہ قوم ایسی تھی کہ اس قوم پر کوئی حاکم اور بادشاہ بننے کے لیے تیار بھی نہیں تھے. وہاں رواج قبیلوں کا تھا اور ہر قبیلے میں کوئی نہ کوئی سردار ہوا کرتا تھا. بنو تمیم کے لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے قبیلے میں سے کسی ایک آدمی کو سردار مقرر کر لیا جائے. اب سردار کس کو بنائے یہ بات تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا ہمارے سردار کو کوئی مقرر کر لیا جائے، کس کو بنائے؟ تو جواباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قعقاع بن معبد، یہ ایک نام ہے، ان کے قبیلے کا ایک آدمی تھا. کہا کہ یہ قعقاع بن معبد جو ہے اس کو آپ سردار بنا دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کو نہیں، اقرع بن حابس کو بنا دو. اقرع بن حابس بھی ان کے قبیلے کا ایک شخص تھا. اب دونوں کی رائے بدل گئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں یہ ہونا چاہیے اور اس کی خوبیاں بیان کرنا شروع کی کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ زیادہ مناسب لگ رہا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں جس آدمی کا نام تھا کہتے کہ نہیں اس اقرا بن حابس کو بنانا چاہیے، اس میں یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے. اب بات بڑھتی گئی اور دونوں میں باتیں ہونے میں آواز کچھ بلند بھی ہو گئی. ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. یعنی آپ اللہ کے رسول کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، خدمت رسول میں موجود ہے، اور بنو تمیم کا قبیلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے کے لیے آئے. اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک حضور کچھ بات نہ فرمائے ہم خاموش رہیں. یہ ایک ادب سکھایا. اور یہاں الفاظ عام رکھے. دیکھیے یوں نہیں کہا اے ابو بکر اور عمر آپ ابھی مت بولو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا اے ایمان والو، تاکہ قیامت تک آنے والے سارے مومن، سارے مسلمان اس میں داخل ہو جائے. اور سب کو یہ بات سکھا دی کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہ آ جائے وہاں تک آپ کچھ نہ بولو. ادب کا تقاضا یہ ہے خاموش رہو. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صراحتاً یوں کہا جائے کہ آپ بولیے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے، لوگوں سے جب مشورہ رائے لی جائے یا پوچھا جائے یا کہا جائے کہ آپ بولیے، اس وقت بولنا ہے. یا تو صراحتاً کہہ دیا جائے یا کسی قرینے اور علامت سے پتہ چل جائے کہ حضور ہم سے کوئی رائے طلب کر رہے، اس وقت بولیے، وہاں تک خاموش رہیے. دیکھیے کتنا چھوٹا سا عمل ہمیں ظاہر میں لگتا ہے، لیکن یہ بہت بڑا ادب ہے. اس لیے کہ بسا اوقات کسی بڑے آدمی کی اور بطور خاص امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر ادنا کی گستاخی ہو جائے تو ہلاکت اور بربادی کے لیے کافی ہے. تو اس لیے ادب سکھایا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ آ جائے آپ خاموش رہیں. ایک بات یہاں یہ ہے، لا تقدموا، آپ آگے مت بڑھیے، اللہ و رسول، اللہ سے اور اس کے بین یدی اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول سے. رسول سے آگے نہ بڑھنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب رسول کے سامنے بیٹھے ہو تو آپ آگے بڑھ کر پہلے سے کچھ مت بولیے، حضور کو بولنے دیجیے. اللہ سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب؟ یہاں اللہ کا لفظ کیوں آیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے اپنے محبوب کے نام کے ساتھ اپنا بھی نام ذکر کر دیا، اور گویا اس بات کی تعلیم دی امت کو کہ اگر تم رسول سے آگے بڑھتے ہو، اگر تم رسول کی نافرمانی کرتے ہو تو یہ نافرمانی اور اس سے آگے بڑھ جانا گویا اللہ کی نافرمانی اور گستاخی. یہ حضور کا مقام اور آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو بیان کیا گیا ہے. اب ہمارے زمانے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، دنیا سے رخصت ہو گئے. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وہ صحابہ موجود تھے، ان کے لیے کہا بھائی آپ جب وہاں بیٹھے ہو تو آپ آگے بڑھ کر مت بولیے، آگے بڑھ کر کوئی کام مت کیجیے. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے سامنے تو حضور موجود نہیں ہے، تو ہمارے لیے تعلیم یہ دی گئی. دیکھیے الفاظ استعمال کیے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھیے. کس چیز میں آگے مت بڑھیے؟ اس کا لفظ کوئی بیان نہیں کیا، عموم کو داخل کرنے کے لیے ہر بات میں اور ہر کام میں، بات بولنے میں بھی اور کام کرنے میں بھی. اب امتی کے لیے حکم یہ ہے جب کوئی مسئلہ پیش آئے، جب کوئی ضرورت پیش آئے، جب کوئی سوال پیدا ہو، آپ قرآن اور حدیث کو دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو دیکھیے، اس سے آگے مت بڑھیے. جو اللہ کا حکم ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے بس وہاں آ کر کھڑے رہ گئے. اب اس سے حد تجاوزی نہیں کرنی، اس سے آگے نہیں بڑھنا. گویا اس ایک آیت کے ایک ٹکڑے میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اتنے ہی ٹکڑے میں تمام رسومات، تمام بدعات اور تمام خرافات کو بند کر دیا. ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، ہمارا معاشرہ کتنا شرعی احکام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند ہے اور کتنا رسومات اور بدعات کا پابند ہے. ذرا غور کیجیے، شادی بیاہ کا موقع ہو، موت میت کا موقع ہو، اور پتہ نہیں ہر جگہ پر ہم رسم و رواج کا اتنا اہتمام کرتے ہیں گویا وہ فرض و واجب، اور ہمارے بے شمار فرائض اور واجبات چھوٹ رہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. بچے کے پیدائش سے لے کر موت تک ہر جگہ پر ہم نے رسومات کو زندہ کر دیا اور اس کا اتنا پابندی سے اہتمام کیا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی کسی رسم کو، کسی بدعت کو، کسی
ایسی رواج کو چھوڑ بھی دے تو لوگ کہتے کیسا آدمی ہے، اس کو اتنی بھی بھان نہیں ہے، اتنا بھی پتا نہیں، اس کو نشانہ بنایا جائے۔ حالانکہ وہ رسم و رواج اور فرائض چھوڑنے والوں پر کوئی اعتراض نہیں، نمازوں کی نمازیں چھوٹ رہی ہے، زکوٰۃ کا اہتمام نہیں ہے، روزے کے اندر اہتمام نہیں، لیکن اس پر کوئی بولتا نہیں، وہ تو چلتا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے فرائض کو چھوڑ دو، اللہ معاف کرنے والا ہے وہیں عذاب دینے والا بھی ہے۔ اس لیے اس آیت میں ہمیں سبق دیا گیا کہ ہم اللہ اور رسول کے احکام، ان کے طریقوں سے آگے نہ بڑھے۔ یہ ایک حد بندی کر دی گئی، ایک بارڈر لگا دی گئی، اس بارڈر سے ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ معاشرہ چاہے کچھ بھی کہے، سماج کے لوگ کچھ بھی سنائیں، اور پڑوسی بستی والے جائیں ہمیں جیسا بھی سمجھے، لیکن ہمیں صرف شریعت پر عمل کرنا۔ اعتراضات ہوں گے، لوگ آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے۔ رسم و رواج میں بطور خاص سب سے زیادہ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے وہ فضول خرچی، جگہ جگہ پر لین دین ناجائز طریقہ پر ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نہ بھی دو تو کہ کیسا کنجوس اور بخیل ہے، لوگ کہیں گے۔ اور ان رسم و رواج سے لڑنے کے لیے ہمیں ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں، خود میرے ساتھ بھی ہوئے، لوگوں نے، کہنے والوں نے بہت کچھ کہا بھی کہ اتنا نہیں دے سکتا، 100 روپیہ تو دینا ہے۔ بھائی 100 روپیے کا سوال نہیں، شریعت کا سوال ہے۔ آپ 100 روپیہ دے کر، 500 کا نوٹ دے کر رسم و رواج کا آپ ایجاد کرتے ہیں یا اس کو جاری رکھتے ہیں، آپ کا بھی نمبر اس میں لگ جائے گا۔ تو لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ہمیں شریعت پر عمل کرنا۔ اگر کسی مسئلے میں الجھن ہو، ہم علماء کرام سے، مفتیان کرام سے دریافت کریں، شریعت اس بات میں ہمیں کیا روشنی دیتی ہے، کیا حکم دیتی ہے، بس ہمیں اس پر عمل کرنا۔ اسی آیت سے مفسرین کرام نے ایک جزئیہ نکالا، ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود ہو تو آپ سے آگے نہیں بڑھنا، بات کرنے میں بھی، کام کرنے میں بھی۔ اب حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین علماء کرام، بزرگان دین، مفتیان اعظام، یہ لوگ ہیں۔ اب جو حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا تھا، وہ حکم آپ کے وارثین کے ساتھ بھی ہے۔ تو وارثین انبیاء کے ساتھ بھی آپ کو یہ برتاؤ کرنا ہے۔ جب کسی بزرگ کی محفل میں، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو تو ہمیں خود کوئی کلام نہیں کرنا، وہ ہمیں جو کہے ہمیں سننا ہے اور اطاعت کرنی۔ ہاں ہم سے پوچھا جائے یا ہمیں بولنے کے لیے کہا جائے، ہمیں حکم دیا جائے تو اس وقت ہمیں بولنا ہے، ورنہ بڑھ چڑھ کر آگے سے کوئی رائے دینا، اپنی طرف سے بولنا، یہ درست نہیں۔ بولنے میں بھی اسی طرح افعال میں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے باقاعدہ کہ جب کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہو، اگر صحابہ کے لیے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو، یا امتی عام لوگ ہیں اور ان کے دسترخوان پر کوئی بزرگ، کوئی عالم اور کوئی بڑا درجے کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک وہ کھانا شروع نہ کرے آپ کھانا شروع نہ کریں۔ یہ ادب سکھایا۔ جب کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم دیا گیا، جب وہ آپ چل رہے ہوں تو آپ ان سے آگے نہ چلیں، اور یہی حکم امتیوں کے لیے بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے بعد ساری انسانیت میں سب سے افضل اگر کوئی شخص ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے ان کو افضل البشر بعد الانبیاء کہا گیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درجے کو بھی بیان کیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہے اور صحابی ہے بڑے ہی درجے کے ہیں، جب صحابی کا لفظ آ گیا بات واضح ہو گئی، ان کا درجہ وہ مقام وہ ہے جس مقام تک ہم نہیں پہنچتے۔ لیکن صحابہ میں بھی آپس میں درجات میں فرق مراتب تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ سب سے بلند تھا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چل رہے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے آگے چل رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور فرمایا، تم اس آدمی سے آگے چل رہے ہو جو دنیا میں بھی تم سے بہتر اور آخرت میں بھی تم سے بہتر ہے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا اشارہ فرمایا کہ امتیوں میں بھی جو آدمی بڑے درجے کا ہو آپ اس سے آگے بھی نہ چلیں، اس سے پیش قدمی نہ کریں، اس سے آگے نہ بڑھیں، بات کرنے میں بھی، افعال میں بھی۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ روزانہ کا سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا
کسی ایسے آدمی پر نہیں ہوتا جو ابو بکر سے بڑھ کر، یعنی پوری امت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ سب سے بڑا ہوا ہے۔ تو ایک ادب سکھایا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ ان سے آگے آگے نہ چلیں۔ تو اس آیت میں بیان کیا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، نہ قول بات کرنے میں اور نہ فعل میں یعنی کام میں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ سے ڈریے۔ یہ اللہ کا ڈر اور خوف وہ چیز ہے جو سارے اعمال کے کرنے میں معاون بنتا ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو شرعی حدود کی پابندی کرنا آسان ہو جائے گا، رسم و رواج سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی رواج رسم آئے گی، کوئی بدعت آئے گی، تو دل میں خیال ہوگا کہ بھئی میں ابھی یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر دوں گا، لیکن کل کو مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اب دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو ان باتوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں بیان کیا واتقوا اللہ، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھیے۔ بڑھنے کا اگر خیال لیا جائے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جائیے، اللہ کا خوف پیدا کیجیے۔ کیوں؟ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کا سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ سمیع اور علیم دو صفتیں ہیں اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ کی کوئی صفت بیان کی جائے تو ویسے ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے آگے پیچھے جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اس سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اور اس صفت پر غور کرنے سے آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آیت نے کہا تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھیے، بات میں بھی کام میں بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ سمیع، اللہ سن رہا ہے۔ اگر آپ کسی بند کمرے میں بیٹھ کر کسی بزرگ کی یا کسی رسول کی گستاخی کر بیٹھتے ہیں، یوں سمجھتے لوگوں کو پتا نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے ان اللہ سمیع، اللہ سن رہا ہے۔ آپ نے اگر کسی عالم سے، کسی بزرگ کے آگے بول دیا، ان کی گستاخی کر دی، تو کسی اور کو پتا چلے نہ چلے ان اللہ سمیع، اللہ سن رہا ہے۔ اور اگر کسی کام میں اگر آپ نے کسی اللہ والے کی گستاخی کر دی یا کسی رسول کی گستاخی کر دی، ان سے پہل کر لی، تو یاد رکھیے ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا بھی۔ لوگوں کو پتا چلے یا نہ چلے لیکن اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور یہ گستاخی آپ کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے یہ دو صفتیں یہاں بیان کی، ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔